بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ زوم میں اصل میں ایرر آ رہا تھا، تو اس کی وجہ سے لائیو کلاس جو ہے اوپر لائیو نہیں ہو رہی، جوائن نہیں ہو سکی۔ آج کوئی ایرر آ رہا ہے اس کے اندر، تو اس لیے آج کلاس جو ہے زوم پر ہو رہی ہے، یعنی یوٹیوب پر لائیو نہیں ہو پا رہی کلاس۔ پہلی کلاس میں جو باتیں ہوئی تھی، مقصد کا تعین، مقصد متعین کرنا، اس کے بعد نیت کا درست کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو خدمت عطا فرمائی ہے۔ آواز پھٹ رہی ہے، ایک منٹ ذرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین کی خدمت، اپنے دین کی خدمت کی جس چیز کی بھی توفیق، جس درجے میں بھی توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ یعنی ہم تو اس قابل نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس کام کے لیے قبول فرمایا، اور اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصروف رکھا۔ آواز اگر کٹے تو بتا دیجیے گا مجھے، اگر ابھی کٹ رہی ہو تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اخلاص کی بات ہوئی تھی، یعنی اخلاص، نیت کے اندر اخلاص، اس کے بعد تو وہی جو نیت کا درست ہونا، وہ وہی دوسرے عمل کے اندر اخلاص، عمل مائک کھلا ہوا ہے آپ کا، عائشہ کاشف آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، اس کو ذرا بند کر دیں۔ تو اب عمل کے اندر اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ عمل کے اندر اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جو کام جس طرح کرنا چاہیے، یعنی کام کو اپنے تقاضے کے مطابق کرنا ضروری ہے، یہ عمل کا اخلاص ہوتا ہے۔ اگر کام کو اس کے تقاضے کے مطابق نہیں کیا جا رہا، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر جو کام جس طرح کرنا چاہیے اس طرح وہ کام نہیں کیا جا رہا، تو یہ پھر اخلاص عمل جو ہے یہ فوت ہو جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، اخلاص عمل جب فوت ہو گیا تو نیت کا اخلاص، چاہے انسان کی نیت میں اخلاص کیوں نہ ہو، لیکن عمل کا اخلاص جب نہیں رہا اور عمل کا اخلاص فوت ہو گیا، تو اس صورت کے اندر اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی صرف نیت کے اخلاص کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص نیت کرتا ہے اللہ تبارک، مثال کے طور پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیسے خرچ کرنا، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کروں، پیسے خرچ کروں،
لیکن وہ اس کے لیے راستہ کیا اختیار کرتا ہے، یعنی اخلاص نیت میں تو آ گیا، لیکن وہ اس کے راستہ اختیار کیا کرتا ہے کہ وہ یہ جو محفل میلاد ہو رہی ہوتی ہے، جو خواتین کی محفل میلاد ہو رہی ہوتی ہے مثال کے طور پہ، اور باہر روڈ پر ہو رہی ہوتی ہے یا ایسے مقامات پر ہو رہی ہوتی ہے جہاں سے میلاد پڑھنے والی جو خواتین ہوتی ہے ان کی آواز پورے محلے کو جا رہی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ بالکل ناجائز ہے کہ کسی نامحرم کو آواز جائے، یا وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے نیت تو اس کی یہ ہے کہ میں اللہ کے راہ میں مال خرچ کروں، لیکن اس نے طریقہ یہ اختیار کیا مثال کے طور پہ کہ اس نے جب یہ کچھ خاص دن آتے ہیں، کچھ محرم کے دن ہوتے ہیں یا اور دن ہوتے ہیں کچھ خاص دن، ان کے اندر اس نے جو ہے خوب اپنا مال و دولت خرچ کیا۔ اب حقیقت کیا ہے کہ ان مواقع پر جو مواقع شریعت کی روح سے ناجائز ہیں، جو مواقع شریعت کی روح سے مثال کے طور پر ناجائز ہیں، ان مواقع پر خرچ کرنے کی وجہ سے عمل کا اخلاص فوت ہو گیا۔ نیت میں بھلے اس کی اخلاص ہے لیکن عمل کا اخلاص فوت ہو گیا، اور جب عمل کا اخلاص فوت ہو گیا تو یعنی جب عمل ہی درست نہ ہوا تو پھر نیت کا اخلاص کس کام کا؟ نیت کا اخلاص اس لیے جو اخلاص کی بات کی جاتی ہے، مطلقاً بھی جو اخلاص کی بات کی جاتی ہے اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ یعنی نیت درست ہونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ اسی طرح ایک شخص یہی مال خرچ کرنے کی مثال لے لے، ایک شخص خالص اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں، یا مثال کے طور پہ اس کو چھوڑے، ایک شخص یہ نیت کرتا ہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں، اب وہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے اس کی نیت اس معاملے میں تو اس نے نیت اپنے خاص رکھی ہے کہ میرا مقصد صرف اور صرف غریبوں کی مدد کرنا ہے، میں اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، لیکن اس کے لیے وہ طریقہ کیا اختیار کرتا ہے؟ وہ طریقہ یہ اختیار کرتا ہے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کو لوٹتا ہے، ان کو لوٹتا ہے اور ڈکیتی کرتا ہے، اور لوٹ کر ڈاکہ ڈال کر ان سے مال و دولت پیسے وغیرہ چھینتا ہے، اور جو ان سے مال و دولت چھینتا ہے اس سے پھر وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ یہاں پر بھی بھلے غریبوں کی مدد کرنے میں اس کی نیت درست کیوں نہ ہو، خالص کیوں نہ ہو، اس کا مقصد صرف یہی ہو کہ میں غریبوں کی مدد کروں، پھر غریبوں کا کچھ بداوا ہو جائے، لیکن عمل چونکہ اس کا غلط جا رہا ہے، جو کہ شریعت کی روح سے عمل ناجائز ہے، حرام ہے، عمل اس کا ایسا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اب اس نیت کا جو ہے اخلاص، نیت کے اخلاص کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ تو اس لیے جب بھی اخلاص کی بات کی جاتی ہے بڑوں کی طرف سے یا بزرگ حضرات جب بھی جو بھی اخلاص کی بات کرتے ہیں، یا احادیث کے اندر جہاں پر بھی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو شریعت نے جہاں بھی ہمیں اخلاص کا حکم دیا وہاں پر دونوں چیزیں اخلاص کے اندر لازمی ہوتی ہے، اگرچہ مطلقاً اخلاص کہا جاتا ہے۔ میں نے تو اگرچہ یہاں پر اخلاص سے نیت و عمل الگ الگ کر کے لکھ دیا، وہ صرف سمجھانے کے لیے، لیکن اخلاص جبھی مکمل ہوتا ہے کہ جب نیت درست ہونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی شریعت کے مطابق ہو، اگر عمل شریعت کے خلاف ہوگا تو وہ اخلاص نہیں رہے گا۔ اسی طرح یہاں پر تدریس قرآن کے اندر ہماری نیت تو یہ ہے کہ بھائی ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اس سے مقصود اللہ کی رضا ہے، لیکن ہم کام اللہ کی رضا کے مطابق نہ کریں، نعوذ باللہ، اگر ہم کام اللہ کی رضا کے مطابق نہ کریں تو پھر اس نیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری نیت جو ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، تو اس رضا حاصل کرنے کا طریقہ ہم اختیار نہیں کر رہے، اس رضا حاصل کرنے کا ہم طریقہ اختیار نہیں کر رہے، تو جب ہم طریقہ اختیار نہیں کر رہے تو خالی نیت کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ طریقہ اختیار کرنا، قدم اٹھانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کا دل چاہ رہا ہے کہ میں فروٹ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، کسی شخص کا سیب کھانے کا مثال کے طور پہ دل چاہ رہا ہے، اب وہ اس کا یہ جو اس کا سیب کھانے کا دل اس کا چاہ رہا ہے
یہ اس کا کب فائدہ دے گا؟ یہ اس کو اس وقت فائدہ دے گا جب کہ وہ قدم اٹھائے گا، قدم اٹھائے گا، کوشش کرے گا اور جا کر سیب خریدے گا، جب بھی اس کا یہ جو دل چاہ رہا ہے یہ تمنا اس کی جبھی پوری ہو سکے گی۔ لیکن اگر وہ صرف یہ سوچتا رہے کہ میں جو ہے سیب کھانے کا دل چاہ رہا ہے، اپنے میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے مائک کو دیکھ لیجئے، مائک آپ کا دوبارہ کھل گیا ہے، مائک کو آن رکھے کیونکہ اس سے دوسرے بھی احباب جو ہے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ مسلمان کو پریشانی سے بچانا ضروری ہے، مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں، اس لیے اس پر خاص توجہ رکھیں، مائک نہ کھلے، شور آ رہا ہے۔ تو لہذا ہمارے دل میں جو تمنا پیدا ہوئی تھی کہ سیب کھا لے یا آم کھا لے، اس تمنا کی تکمیل جب ہوگی کہ اس کی تکمیل جب ہی ہوگی جب اس کے ساتھ ہم قدم بھی اٹھائیں گے، یعنی قدم اٹھا کر اس کو حاصل کرنے کے جو طریقے ہوں گے، اگر ہمارے پاس ہمارے گھر میں درخت لگا ہے، درخت سے توڑیں گے یا خریدیں گے باہر سے جا کر، جب بھی اس کی تکمیل ہوگی۔ اسی طرح نیت کے اندر بھی جو ہے نیت کے اندر بھی جو ہے اس بات کا خیال رکھیں، اگر موبائل کا مسئلہ ہو رہا ہے تو ہینڈ فری ہو تو ہینڈ فری لگا لیں۔ تو اس لیے لہذا یہ ضروری ہے۔ اب تدریس قرآن کے لیے عمل کا اخلاص کیا ہوگا؟ دیکھیں، عمل کا اخلاص یہ ہے کہ ہم یہ کام درست طریقے سے کریں، ہم یہ کام تدریس قرآن کا جو ہے یہ درست طریقے سے کریں، یعنی مثال کے طور پہ جب ہم تدریس قرآن کرتے ہیں اس کی ابتدا شروع ہوتی ہے نورانی قاعدے سے، اور ایک جو ترتیب چلتی ہے وہ بتا رہا ہوں، اور نورانی قاعدے کے اندر سب سے پہلی تختی ہوتی ہے جو حروف تہجی کہلاتی ہے، وہ پہلی تختی مخارج صحیح کرانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس پہلی تختی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ حرف ادا کرنا صحیح آ جائے۔ اب حرف ادا کرنے کا مطلب، حرف ادا کرنا صحیح کیسے ہوگا؟ حرف صحیح ادا اسی طرح ہوگا کہ جب ہر حرف کو اپنے مخرج سے نکالا جائے، اپنے مخرج سے جب ہر حرف نکلے گا، پھر اپنی صفات کے مطابق حرف نکلے گا۔ جو حروف ایسے ہیں جو موٹے ہیں، پر کہلاتے ہیں کہ پر پڑے جاتے ہیں یا موٹے کیے جاتے ہیں، ان کو ان کی صفت کے ساتھ موٹا رکھا جائے۔ جو موٹے نہیں ہوتے، باریک ہوتے ہیں، ان کو ویسے ہی باریک ہی پڑھا جائے۔ جو حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعض مواقع پر موٹے ہوتے ہیں، بعض مواقع پر اپنی عام حالت میں ہوتے ہیں، یعنی موٹے نہیں ہوتے ہیں، باریک ہوتے ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو یہ جب حروف کو اپنے مخرج سے، مخرج کہتے ہیں حرف کی ادائیگی کی جگہ، حرف کہاں سے نکل رہا ہے، ہر حرف کی ادائیگی کی الگ الگ جگہ ہے۔ مخارج میں اگر آپ نے دیکھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، نے جو مخارج ذکر کیے ہیں، اور بھی مخارج جو بیان کیے جاتے ہیں، اس کے اندر بعض تین لفظ ایسے ہیں جن کا ایک ہی مخرج بتایا جاتا ہے، بعض اوقات دو لفظوں کا ایک مخرج بتایا جاتا ہے، اس طرح مخرج اس میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ جگہ بظاہر ایک ہی ہوتی ہے، اسی لیے ان تینوں الفاظ کا مخرج ایک ہی بتایا جاتا ہے، لیکن ان کے اندر تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ انشاءاللہ جب ہم آگے چلیں گے تو وہ عرض کروں گا، فرق اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہر حرف کا مخرج الگ ہے، ہر حرف کا مخرج الگ الگ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مخرج سے ہم دو تین لفظ نکال دیں، یا ہم اگر غاد ہے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں بجلی چلی گئی تھی تو نیٹ وغیرہ سب ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو حج یہ کر رہا تھا کہ عمل یعنی تجوید کے اندر اب نورانی قاعدہ جو پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو سب سے پہلی تختی جو ہوتی ہے نورانی قاعدے کی وہ مخارج پر مبنی ہوتی ہے. یعنی اس میں تمام حروف پڑھنے آ جائیں، تمام حروف نکالنے آ جائیں، اور مخارج یعنی اپنے مخرج سے تمام حروف نکلیں اور صفات کے ساتھ نکلیں. جو حروف کے صفات ہیں، موٹے پڑھنے ہیں یا باریک پڑھنے ہیں، شدت ہے یا رخوت ہے، نرمی کے ساتھ ادا کرنے والے حروف ہیں، یہ ساری کی ساری صفات کے ساتھ. تو سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ مخارج کی ادائیگی ہوتی ہے، مخرج سے ہی ادا ہو. اور اسی طرح پھر آگے آگے اسی طرح جو ہے پھر اسی طرح یعنی آگے پھر اگلی تختی حروف کو یاد کرنے میں، ان کو یعنی حروف کی پہچان کرنے کے لیے ہوتی ہے. بہرحال تو مقصد کہنے کا یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نیت کی اخلاص کے ساتھ ساتھ عمل کا اخلاص بھی ہوگا، یعنی عمل درست ہوگا جبھی اخلاص کامل ہوگا، اور اخلاص یہ سمجھا جا سکے گا کہ اخلاص کے ساتھ یعنی اخلاص پر عمل ہوگا، آسان لفظوں میں. اور پھر جب یہ چیزیں صحیح بندہ کب پڑھائے گا؟ یہ چیزیں صحیح جب پڑھائے گا کہ جب خود صحیح پڑھا ہوا ہو. اگر خود کے مخارج درست نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے جو پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اس کو کیا پڑھائیں گے. تو اس لیے اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری تجوید جو ہے اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہے. ہماری جو تجوید ہے اس کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے، ایسی کمی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی کوئی سننے والا اس پڑھنے والے کو برا بھلا کہے یا اس پر ناراضگی کا اظہار کرے کہ یہ آپ قرآن کریم کو جو ہے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، یا جو ہے اس کے صفات کی رعایت رکھتے ہوئے نہیں پڑھ رہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو اس عمل پر یعنی عمل کا اخلاص ضروری ہے. اور عمل کا اخلاص کیا ہے کہ یہ تجوید ہمیں خود صحیح طرح سے آتی ہو. اس کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے اخلاص کے بعد کہ شاگرد جو ہے بچہ ہو یا بڑا، ان کا مزاج سمجھنا شاگردوں کا مزاج سمجھنا ضروری ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ایک کسی شخص کو بھی، چاہے وہ شاگرد نہ بھی ہو، لیکن کسی بھی شخص کو یہ مشاہدہ آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا کہ کسی بھی شخص کو اس کے مزاج کے مطابق جب ہم ان سے معاملات کرتے ہیں، یا یوں کہتے ہیں ان سے ہم ان کے مزاج کے مطابق جب ہم ڈیل کرتے ہیں، تو اس صورت کے اندر جو مقصود ہوتا ہے یہ کیمرہ بند کیجئے، کیمرہ بند کیجئے. آپ کا کیمرہ کھل گیا، سمیہ آپ کا کیمرہ کھل گیا، بند کیجئے. اس کا خاص اہتمام کیجئے آپ لوگ کہ یہ نہ کھلے، نہ کیمرہ کھلے. اب دراصل اس کی وہ سیٹنگ مجھے نہیں آتی جو جس میں سے کہ آپ لوگوں کا کیمرہ وغیرہ یا یہ نہ کھلے، لیکن بہرحال
ایک منٹ. تو شاگردوں کا مزاج سمجھنا، اس لیے کہ ہم یہ مشاہدے کی بات ہے کہ ہم جب بھی کسی کو اس کے مزاج کے مطابق چلاتے ہیں تو ہمارا جو مقصود ہوتا ہے، چاہے مقصود ہمارا اپنے فائدے کا حصول ہو، چاہے مقصود ہمارا دوسرے کے فائدے کا حصول، دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہو، دونوں صورتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے اور وہ جو ہے ہمارا مقصد حاصل ہو جاتا ہے. اسی طرح شاگردوں کا بھی یہی ہے. اب مزاج سمجھنا اور اس کے مزاج کے مطابق چلانا، شاگردوں کا مزاج سمجھ کے اس کے مطابق چلانا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک استاد ہے اور اس کی کلاس میں مثال کے طور پہ 10 اس سے پڑھنے والے، یا کلاس ہو یا ویسے بھی مثال کے طور پہ 10 لوگ ہوں، 10 مختلف قسم کے بچے ہوں یا بڑے ہوں. اب ان 10 لوگوں کو اچھا مزاج سمجھ کر پڑھنا پڑے گا، اور تھوڑا سا مراد کے 50% زیادہ سے زیادہ اپنا مزاج چھوڑنا پڑے گا. بس اپنا مزاج تھوڑا سا چھوڑ دیا، باقی ہر شاگرد کو اس کے مزاج کے مطابق چلانا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس میں ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے مزاج کے مطابق چلانے کے استاد جو ہے یا پڑھانے جو ہے ہر کسی کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھال لے، اور یہ بڑی مشکل چیز ہے کیونکہ ہر کسی کو اپنے مزاج کے مطابق ڈال تو کلی طور پر تو کسی کا مزاج، خود استاد کا مزاج بھی کلی طور پر نہیں ختم نہیں ہو سکتا. تو پھر شاگرد تو بچہ ہے یا وہ اس مقام پر نہیں ہے جس مقام پر استاد ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے مزاج چھوڑنا مشکل ہوگا. تو اس کے بجائے اگر 10 لوگوں کو ایک مزاج پر لانا اور ایک مزاج میں تبدیل کرنا، اس کے مقابلے میں یہ زیادہ آسان ہے کہ ایک جو ہے یعنی استاد وہ اپنا مزاج صرف 50% چھوڑ دے، یعنی اپنے مزاج کے مطابق عمل کرنے کو چھوڑ دے، اور وہ شاگردوں کے مزاج کے مطابق. جو استاد کہتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں اور علماء کرام بڑے فرماتے ہیں کہ شاگرد کے مزاج کو سمجھ کر چلانے والا یہ استاد کہلانے کے قابل ہے. جو شاگرد کے مزاج کو نہیں سمجھے اور اس کے مزاج کو سمجھنے کے بجائے وہ اپنے طریقے پر چلانے کی کوشش کرے، تو فرماتے ہیں کہ بڑے فرماتے ہیں کہ یہ استاد نہیں، کیونکہ یہ استاد ہونے کے خلاف ہے. استاد کی خوبی ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک سے نہیں، وہ استاد کے اندر ایک رنگ نہیں ہو صرف، بلکہ استاد کی خوبی یہ کہلاتی ہے استاد کے اندر 10 20 رنگ ہو، اور جو شاگرد جس رنگ سے جو ہے مانوس ہوتا ہو اس شاگرد کو اس رنگ کے مطابق چلائے. یہ رنگ سے مراد وہ رنگ نہیں ہے، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے اس بات کو. تو کہتے ہیں استاد بڑے فرماتے ہیں کہ استاد جو ہے، اکابر یہ فرماتے ہیں کہ استاد وہی ہے کہ جو صرف ایک ہی چیز کو پکڑ کے نہ بیٹھے، یعنی ایک ہی رنگ کو پکڑ کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ اس کے اندر مختلف رنگ ہو. مثال کے طور پہ اگر کوئی طالب علم ایسا ہے، کوئی شاگرد ایسا ہے کہ جس پر سختی کام دے گی تو وہاں پر سختی کرے، کوئی طالب علم ایسا ہے کہ اس پر سختی کام نہیں دے گی بلکہ اس کے ساتھ نرمی کام دے گی، تو وہ اس طالب علم کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر کے اس کو چلائے. کوئی طالب علم، کسی طالب علم کا مزاج ایسا ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا مذاق کر کے اس کے ساتھ، یا مزاحیہ بات کر کے، مزاحیہ کوئی لطیفہ وغیرہ سنا کر اس کو چلایا جائے، اور وہ بھی اگر سنانا چاہے تو اس سے بھی سن لیا جائے. اگر کوئی شاگرد ایسا ہے تو اس کو اس طرح چلانا چاہیے. اسی طرح کوئی شاگرد اگر سنجیدہ ہے تو اس کو سنجیدہ طور پر چلائے. اب یہ نہیں ہے کہ شاگرد کا مزاج تو سنجیدہ ہے لیکن استاد کا مزاج اگر مزاحیہ ہے
یا اور کسی شاگرد کا مزاحیہ مزاج ہے، تو اب سنجیدہ مزاج والا جو ہوتا ہے وہ ہر وقت مزاح کے موڈ میں نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے یہ بھی ضروری، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سنجیدہ کو بھی مزاحیہ مزاج پر چلائے۔ ہاں مزاحیہ مزاح کرنا چاہیے، اور کہا لطیفے وغیرہ سنانے چاہیے، کچھ ہنسی مذاق شاگردوں سے استاد کو کرنا چاہیے۔ اس سے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ہر وقت نہیں لیکن کبھی کبھی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شاگرد کو استاد سے انسیت پیدا ہوتی ہے، اور اس انسیت کا فائدہ کیا ہے؟ اس انسیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مقصد ہے ہمارا، جو ہم پڑھا رہے ہیں ان کو، جو سمجھانا ہمیں مقصد ہے ان کو، وہ بات سمجھنا اور وہ چیز اس کو لینا آسان۔ اگر ہر وقت سنجیدہ مزاج رہے اور استاد اگر ہر وقت جیسے یعنی سنجیدہ مزاج کہہ سکتے ہیں، غصے میں تو مناسب نہیں ہوتا، تو سیدھی بات ہے کہ شاگرد ان سے ہو پاتے صحیح طرح سے، اس وجہ سے استاد کے لیے بھی مشکلیں پیدا ہوتی ہیں شاگرد کو سمجھانے میں، اور شاگرد جب مانوس نہیں ہوتا تو وہ قریب بھی نہیں آتا اور اس کا دل نہیں لگتا پڑھنے کے اندر، تو اس وجہ سے استاد کا کام مشکل ہو جاتا ہے اور شاگرد کو وہ کام کر کے دکھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جب استاد کبھی کبھی سنا دیے یا کوئی واقعہ ہی سنا دیا، کوئی کہانی سنا دی، اور اگر شاگرد بھی کوئی سنا رہا ہے تو اس سے بھی سن لیا، سن کر جہاں اس سے غلطی ہوئی ہو اس کی غلطی کی تصحیح آیا ہے تو اس پہ ہنس دیا جائے، اگر ہنسنے کی بات ہے، اس کی تعریف کر دی جائے، حوصلہ افزائی کر دی جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں کر دی جائے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ استاد اور شاگرد، مائک بند کر دیجیے، استاد اور شاگردوں کے درمیان انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر کیمرہ کھل رہا ہے آپ کا، سائمہ اشرف آپ دیکھیں، کیمرہ کھل رہا ہے آپ کا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان انسیت پیدا ہوتی ہے، اور اس انسیت کی وجہ سے جو ہے کام آسان ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہ شاگردوں کا مزاج سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہمارا جو یہ دور چل رہا ہے اس کے اندر، چاہے آف لائن اسباق کا سلسلہ ہو یا آن لائن اسباق کا سلسلہ ہو، صحیح بات یہ ہے کہ آج کل یعنی سختی کا اتنا زیادہ رواج نہ ہے اور نہ سختی کا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آج کل کا جو معاشرہ تھوڑا سا دوسرے انداز سے چل رہا ہے، لہذا آج کل ہمیں کیا کرنا ہے، سختی سے مراد یہ نہیں ہے کہ شاگرد کو بالکل بھی تنبیہ نہ کی جائے، بالکل بھی اس کو ڈانٹا نہ جائے، سزا نہ دی جائے۔ سختی سے مراد یہ ہے، مثال کے طور پہ میں سختی کی ایک مثال دوں کہ ہمیں استاد اگر پٹائی لگا دیتے، ہمارا زمانہ کیسا تھا کہ ہمیں استاد نے پٹائی لگا دی، ہمارے گھر والوں کو آج تک نہیں پتہ چلا، حتیٰ کہ ہمارے استاد تو چلو استاد ہیں، لیکن ایک دوسری تھی، اور جن لڑکوں کے ذریعے سے نماز کے اندر باتیں کرنے کی شکایت گئی تھی، جن لڑکوں کے ذریعے سے گئی تھی، وہ لڑکے ابھی جب ملاقات ہوتی ہے وہ خود کہتے ہیں کہ یار واقعی ہم غلطی کرتے تھے، اور ہم لوگ غلط نام بتاتے تھے، غلط شکایت بتاتے تھے، لیکن ایک دفعہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں کہ ایک دفعہ ان استاد لگی تھی، تو ایسی لگی تھی کہ گیس کے پائپ سے ہمارے پٹائی لگی تھی، میری لگی تھی، اور بھی کچھ ساتھی تھے، کہ ہم سے بیٹھنا اور لیٹنا بہت مشکل ہو گیا تھا، لیکن مطلب یہ ہے کہ لیکن ہمارے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ والی سختی، یعنی ہمارا زمانہ ایسا تھا، لیکن اب کا زمانہ ایسا نہیں ہے، تو سختی سے مراد یہ نہیں کہ بچے کو سزا دی جا سکتی ہے، بچے کو جیسے ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں، اس کو کھڑا کر سکتے ہیں، بچے کو یہ سزائیں دی جا سکتی ہیں، بلکہ شاگردوں کو سزائیں تو اس طرح بھی دی جا سکتی ہیں کہ اگر کسی شاگرد کا مزاج کم سبق یاد کرنے کا ہے تو اس کو یہ دھمکی دے دی جائے کہ کل سے تمہیں جو ہے نا زیادہ ڈبل سبق کی دھمکی دے دی جائے۔ یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اس طرح کی ہے، تو ڈبل سبق کی دھمکی دے دی جائے تو وہ شاگرد کے لیے وہ بڑی دھمکی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا زیادہ سبق یاد کرنا چاہتا ہے شاگرد، اس کو کم سبق کی دھمکی دیتے ہیں۔ یہ اس طرح
الگ الگ مزاج کے مطابق. تو آج کی جو بات تھی وہ اخلاص عمل کرنا، یہ بہت ہی کارآمد چیز ہوگی، اور استاد کے لیے کام کرنا اور شاگرد کے لیے اس کام پر عمل کرنا آسان ہوگا. تو اب کلاس ختم کرتے ہیں، کیونکہ وقت اور دوسری کلاسز کا ٹائم ہو چکا ہے. آج کلاس ختم کرتے ہیں، کل سے انشاءاللہ ان دو چیزوں کو بھی ضرور سمجھیے گا کہ عمل کے اندر اخلاص، اس کی بھی بات بیان کر دی گئی، اور شاگردوں کا مزاج سمجھنا، یہ بھی بڑی اہم ترین بات ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.